الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے سیرت پر بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسجد کا جلسہ ہو، مسجد کا اجتماع ہو، یا عوامی اجتماع ہو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی تعلیمات، آپ کی مجاہدانہ زندگی، ان موضوعات پر بیان ہوتا ہے. دین کے تعلق سے جو بھی بات بیان کی جائے گی وہ سیرت کی بات ہوگی، سیرت کا بیان ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور قیامت تک اب کوئی نبی، رسول، کوئی شریعت، کوئی آسمانی کتاب اب قیامت تک نہیں آئے گی. آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اللہ نے آپ پر جو قرآن پاک نازل فرمایا وہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. اور ہماری اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان اگر وہ اپنی کامیابی اور نجات، دنیا اور آخرت کی عزت اگر وہ چاہتے ہیں تو اب سوائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے آخری پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کی شریعت وہ تھی جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب ہدایت عطا فرمائی جس کو تورات کہتے ہیں، اور وہی کتاب ان کی امت کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ تھی. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں سے جن جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی بات مانی اور اس کی کتاب تورات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آسمانی کتاب عطا فرمائی جس کا نام زبور ہے.
حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جو امت ان کو ملی، ان کے لیے نجات اسی میں تھی کہ وہ زبور پر عمل کریں، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلے۔ وہی کامیابی کی بنیاد اور وہی کامیابی کا راستہ تھا۔ لیکن اور بھی اس کے پہلے کتنے نبی آئے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص چیزیں عطا فرمائی امت کی نجات اور امت کی ہدایت کے لیے، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کا حکم ماننے پر متوجہ کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر اور تمام نبیوں کے سردار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقتی نبی نہیں بنایا، کسی خاص علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ آپ پوری کائنات انسانی کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو ہم تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی میں رسول ہوں، اور جو انکار کرنے والے ہیں نہ ماننے والے ہیں میں ان کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سب آپ کی امت ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک و کافر ہوں، یہ سب نبی آخر الزماں کی امت میں ہیں۔ اور امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ماننے والی اور ایک نہ ماننے والی۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ آپ کی ماننے والی امت ہے، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں وہ آپ کی نہ ماننے والی امت ہے۔ لیکن آپ نبی سب کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کہ انسانوں کے لیے رسول رحمت اور نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو آپ کی ماننے والی امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی ایک ایک بات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی گھر کے باہر کی زندگی، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ جو آپ نے کیا اس کو کرو گے تو اسی میں کامیابی، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو ناکامی۔ دین اپنی پسند کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں، اب کوئی کام کرنے لگے اور یہ سوچے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی، آپ کی جو تعلیمات آپ کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں،
اور صحابہ کی جو زندگی تھی وہی دین ہے اور وہی اصل عقیدت و محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جس وقت نبی نے جو کام کیا ہے اس وقت کرو گے تو دین بنے گا، اس کے خلاف کرو گے تو دین نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کا پڑھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کتنے ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وہی قرآن نعوذ باللہ من ذالک غسل کرنے جائے، غسل خانے میں پڑھنا شروع کر دے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ بددینی ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی جگہ استنجا خانہ اور غسل خانہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تیرے عقل پر پتھر پڑا ہے، قرآن پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ پر پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے روکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو غور سے میری بات سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ آج یہی مغالطہ ہے، ہمارے کچھ بھائی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم عقیدت میں یہ کام کرتے ہیں، ہم محبت میں یہ کام کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں اور عشق محمد میں ہم یہ کام کرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس کام کو غلط کہتے ہیں، اس کام سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم عشق نبی سے منع نہیں کرتے، ہم طریقہ عشق نبی سے منع کرتے ہیں۔ غور سے سننے کی بات ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے منع نہیں کر سکتے، اب کون منع کرے گا، کس کے اندر مجال ہے، لیکن محبت کا جو طریقہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، جو غیر اسلامی، غیر دینی، غیر شرعی ہے، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ میں ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتنا ثواب ہے اس کا، کلمہ طیبہ کا۔ جو آدمی اپنی زندگی میں اکثر بیشتر کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ اس کی زبان پر کلمے کو جاری کرے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کتنی ثواب کی چیز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کرے اذان دینے سے پہلے، اذان شروع کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا شروع کر دے، 6 کلمہ، اور جب اس سے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہو، کلمہ پڑھنے سے روکتے ہو۔ اللہ کے بندے، ہم کلمہ پڑھنے سے نہیں روکتے، کلمے کی جو جگہ تم نے بنا لی ہے اس جگہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے سوچنے کا ہمارے میں اور دوسروں میں۔ درود پاک کا پڑھنا، حاجی صاحب کو جگہ دے دو، وہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے وہاں پر۔ درود شریف کا پڑھنا کتنی بڑی عبادت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت والجلال 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے۔ اللہ کے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت اور ترقی دیتے ہیں، اس کو فقر اور محتاجگی نہیں ہوتی۔ بڑی فضیلت ہے فضائل درود شریف میں، آپ سنتے رہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت۔ اب اگر کوئی آدمی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد اذان شروع کرے درود شریف سے اور اذان کے ختم پر درود شریف پڑھے، ہم منع کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہو، درود بھی پڑھنے نہیں دیتے،
کیا آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ درود کا پڑھنا تو محبت کی نشانی ہے، اور تم لوگ درود پڑھنے سے روکتے منع کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، بس یہی سمجھنے کا فرق ہے، ہم درود پاک کے پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بے جگہ پڑھنے سے منع کرتے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں اذان ہوئی، نہ پہلے درود نہ بعد میں درود، اللہ اکبر سے اذان شروع، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم۔ صحابہ کے زمانے میں کہیں اس طرح کی باتیں نہیں تھیں، صحابہ کے بعد کے دور میں کوئی ایسی نظیر نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 100 سال پہلے 50 سال پہلے بھی یہ نہیں تھا سلسلہ، لیکن ہو گیا شروع۔ اور اس میں یہ کہ ہم عاشق نبی ہیں، عاشق رسول ہیں، میرے بھائیوں، وہی محبت معتبر ہے جو محبت کے آداب میں سے ہے، اور جو محبت صحابہ نے کی، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں۔ صحابہ سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ نبی کا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی زندگی میں قدم قدم پر نبی کا اسوہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیا ہے تو ہماری جان سے بھی زیادہ وہ سنت ہمیں پیاری ہے، اور نہیں کیا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی محبت اور عشق رسول تھا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی دی کہ میرے صحابہ میرے سچے صحابہ ہیں اور سچی محبت کرنے والے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نوجوان ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ بالکل سچی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اے پیغمبر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور نبی بھی سمجھتے تھے کہ واقعی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کا امتحان لیا، فرمایا کہ اچھا اگر تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے تو جاؤ اپنے والد کی گردن کاٹ دو، انہیں قتل کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جاؤ اپنے والد کو قتل کر دو۔ کچھ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں، باپ کو کوئی اولاد مارتا ہے یا مار سکتا ہے، یا ایسی بات کرنے کا کوئی حکم؟ کچھ نہیں، سیدھے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد بالکل تیزی سے چل پڑے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے والد کی گردن مار دو، انہیں قتل کر دو۔ تیزی سے لپک کر جانے لگے، کچھ دور آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا، آ جاؤ آ جاؤ بیٹھو، اور فرمایا کہ میرا مقصد تمہارے ہاتھ سے تمہارے والد کی گردن کٹوانا نہیں تھا، ہم تو تمہیں آزما رہے تھے کہ تم محبت کی زبانی دعوے داری کرتے ہو کہ واقعتاً تمہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ یہ معیار ہے محبت کا جو صحابہ نے پیش کیا۔ آج ویسے محبت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی طرف سے محبت کے کوئی راستے اختیار کریں، کوئی طریقہ اپنائیں اور کہیں کہ یہی اصل چیز ہے محبت کی، میرے بھائیوں وہ محبت تو نہیں ہو سکتی، وہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، علیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو۔ بسنتی یعنی جو زندگی میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسے عمل کرتے تم نے مجھے دیکھا وہ میری سنت ہے، تم میری سنت کو اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
کہ میرے بعد میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو خلفاء راشدین کہلاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے ان خلیفہ کی، میرے ان صحابہ کی سنت کو اختیار کرو۔ صحابہ کے عمل کو نبی سنت فرما رہے ہیں۔ جس طرح سے نبی نے اپنی زندگی، اپنے عمل کو سنت کہا، اپنے صحابہ کی پر عمل کرنے کو آپ نے فرمایا سنت ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ المہدیین، اس لیے کہ میرے تمام خلفاء، میرے تمام صحابہ یہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی زندگی کو پکڑنا یہی نجات اور ہدایت کا راستہ ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی زندگی کو اور ان کے طریقوں کو اپنے دانت کی چوہر سے پکڑے رکھو۔ نواجذ جس کو ہم اور آپ ادھر دائیں اور بائیں کے چوہر کے دانت کہتے ہیں، جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو مضبوط چیز دبانی اور توڑنی ہوتی ہے تو سامنے کا دانت نہیں بلکہ دائیں اور بائیں کا دانت استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی مضبوطی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری اور میرے صحابہ کی سیرت کو، ان کی سنت کو، ان کی زندگی کو اپنے چوہر والے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے سمجھنے کے لیے؟ کون سی ایسی بات باقی بچتی ہے جو بعد کے لوگوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر شروع کر دی، جو نبی کے زندگی میں، صحابہ کے دور میں، آپ کے تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، فقہاء ائمہ مجتہدین کے زمانے میں جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جو کہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی کے زمانے سے قریب اور خیر والے زمانے کے تھے، جب ان کے اندر وہ نہیں تو آج شر کے زمانے میں، برائیوں کے زمانے میں نئی چیز اگر سامنے آ جائے تو وہ دین کیسے بن سکتی؟ وہ دین تو نہیں بن سکتی، وہ گمراہی اور بدعت بن سکتی۔ وہ نبی کی محبت کو کم کرنے والی بن سکتی ہے، نبی کی محبت کو بڑھانے والی نہیں بن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو اور ان کی سنت پر عمل کرو۔ آج ہمیں سنت پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، آج ہم سے سنت کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اور ان خرافات میں ہمارا بڑا جی لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ کا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا انہیں جانتی ہے، قطب عالم ہیں۔ آج موبائل اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، میں حضرت شیخ کی ایک سبق کی تقریر سن رہا تھا۔ شیخ سبق پڑھا رہے ہیں، 50 سال پرانی، مجھے مل گئی کیسٹ میں سن رہا تھا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہی بیان چل رہا تھا حدیث میں اتباع سنت کا، اتباع سنت کا بیان چل رہا تھا، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ پیارو، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استنجا خانے میں سنت کے مطابق جانا سنت کے خلاف نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، استنجا خانے اور بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا سنت کے خلاف نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے یہ بتایا ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھ لے، یہ خلاف سنت نفل ہوگی، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکل جائے کوئی نماز ہے ہی نہیں، کوئی نماز نہیں ہے۔ سورج نکل جائے یا کچھ اونچا ہو جائے، بہت شوق ہے تو آپ اشراق پڑھ لو، اور دن نکل آئے چاشت پڑھ لو۔ لیکن اب کوئی آدمی سوچے کہ لا فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں نفل پڑھ لیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اسی کو فرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت اور نفل نہیں ہے جب تک کہ مغرب کی نماز نہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے، کسی نفل پڑھ رہا ہے، نفل پڑھنے کا ثواب بہت ہے، لیکن اس نفل کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ نفل خلاف سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ نہ لی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز اور سنت نہیں ہے جب تک کہ سورج نکل نہ جائے۔ تو اب اس کے بیچ میں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، نفل عبادت کر رہا ہے، لیکن اسے اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیجئے، بات آ گئی تو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت اور نفل تو نہیں پڑھی جا سکتی، منع ہے، لیکن اگر اس کا کوئی فرض چھوٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر ظہر نہیں پڑھ سکا تھا، فجر نہیں پڑھ سکا تھا، تو اگر کوئی فرض نماز چھوٹی ہے تو اور فجر کے بعد یا عصر کے بعد اس کی قضا کرے گا تو ادا ہو جائے گی۔ فرض نماز جو چھوٹ چکی ہے اس کے قضا کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اور سنت و نفل کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، نماز چھوٹ گئی ہماری، مثلا عشاء چھوٹ گئی ہے، ظہر چھوٹ گئی ہے، تو اب جب بھی اپنی اس چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کریں گے تو صرف فرض نماز کی قضا ہوگی، سنت کی نہیں ہوگی، سنت کی کوئی قضا نہیں۔ اگر ظہر چھوٹی ہے تو صرف 4 رکعت ظہر آپ کو پڑھنی ہے، عشاء چھوٹی ہے تو صرف 4 رکعت عشاء اور وتر کی قضا کرنی، اس لیے کہ وتر واجب ہے، سنت کی اور نفل کی نہیں کرنی ہے۔ مغرب چھوٹی ہے تو صرف مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھنے ہیں، سنت نہیں پڑھنی، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ سنت کے مطابق استنجا کے لیے جانا خلاف سنت نفل پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے، اور یہ کون کرے گا؟ جس کو سنت سے محبت ہوگی، اور سنت سے محبت کس کو ہوگی؟ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، جس کو نبی سے محبت، اس کو آپ کی سنت سے محبت، اور جس کو آپ کی سنت سے محبت وہ نبی کے دل میں محبوب بن جائے گا۔ حب نبی اور عشق نبی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر آپ کی وہ مبارک زندگی جو 23 سال کی زندگی میں آپ نے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے، اسی کو اختیار کریں، یہی سنت ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، آپ خلاف سنت پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی آپ کی، اجر شاید نہ مل سکے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وقت پہ پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن
نماز ایسی پڑھ رہے ہیں جیسے بھگوڑے کی نماز ہوتی ہے، جلدی جلدی اٹھنا بیٹھنا، بس جتنا جلدی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی آئے جن کو کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، نماز ہو چکی تھی، وہ آئے اور مسجد کے ایک کنارے میں جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، اور جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھنے لگے تاکہ میں جلدی سے آقا کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ کی بات سنوں۔ کتنا نیک ارادہ ہے۔ ہم جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ گراہک آنے والا ہے، ہم جلدی جلدی اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کام ہے۔ وہ صحابی نماز جلدی جلدی پڑھ رہے تھے اس لیے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا ہے، نبی کی زبان سے دین کی بات سننی ہے، جلدی سے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد آئے اور آ کے سلام کیا اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً ان سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی اٹھے، پھر دوبارہ گئے اور جا کر جلدی جلدی اسی طرح سے پھر نماز پڑھی، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوتا رہا، نبی ان کو لوٹاتے رہے اور وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے نبی کے پاس آتے رہے۔ 3 مرتبہ جب یہ عمل ہوا تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، میں نے سمجھا نہیں۔ تب نبی نے انہیں بتایا کہ ہاں بیٹھو، اب سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو تکبیر اولا کہو بالکل اطمینان کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اور قیام کرو اطمینان کے ساتھ۔ رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، سیدھے اپنی کمر سے لے کے سر تک بالکل سیدھا برابر کر کے رکوع میں جاؤ، اور اطمینان سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی توفیق و تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے کھڑے ہو، جسے قومہ کہتے ہیں، اطمینان سے کھڑے رہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ پڑھو۔ پھر سجدہ کرو اطمینان، یعنی شروع سے سلام تک، تکبیر تحریمہ سے سلام تک آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرو، ہر عمل کو ادا کرو، تب نماز تمہاری سنت کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے، اور ہم نے اپنے دل و دماغ سے جو چیز پیدا کی ہے، جو نمونہ ہم نے محبت کا پیش کیا ہے، یہ نمونہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں۔ اب میں اتنے بھروسے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے کوئی عمل پسند نہیں، صحابہ کے بعد والوں کو یہ عمل پسند نہیں۔ اگر نبی کو پسند ہوتا تو صحابہ اسے کرتے، صحابہ کو پسند ہوتا صحابہ کے بعد والے کرتے، صحابہ کے بعد والوں کو پسند ہوتا تو ان کے بعد والے کرتے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز پڑھا کرو۔ بس ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت اور آپ کے ایک ایک عمل پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، کل بروز شنیچر بعد نماز عشاء انشاءاللہ مسجد بلال مالتی باغ میں
جلسہ سیرت ہوگا انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام۔ آپ حضرات سے میں اس جلسے میں شرکت کی درخواست کرتا ہوں، کل بعد نماز عشاء مسجد بلال میں۔